اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدنیا والآخرة مع العلم وشر الدنیا والآخرة مع الجہل۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی گمراہی جہالت کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے لیے اچھائی بھلائی حاصل کرنے کے لیے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے اور جہالت سے بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی گمراہی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ تمام حاضر ہو گئے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی چلیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ آیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بےہودہ خلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خلقت کیا بےہودہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی کام بھی بےہودہ انجام نہیں دیتے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو اس نقطے پر پہنچتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بےہودہ خلق نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کلام مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو، زمین و آسمان کی خلقت کو باطل بےہودہ خلق نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ خلقت اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر برحق ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت برحق ہے اور مقصد رکھتی ہے۔ اور اسی کے پیرائے میں ہمیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کو با مقصد خلق کیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک جو ہے اس میں ایک آیت ملتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا آیت ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے خلق نہیں کیا زمین اور آسمان کو جو اس کے درمیان میں ہے، ان کو بےہودہ، لاعبین بےہودہ۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارے بچوں، ہم نے جب تفکر کیا، سوچا، سمجھا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بےہودہ کھیل کود کے لیے، ٹھیک ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ کون کون سمجھتا تھا کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ایسا سمجھ رہا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، صحیح ہے، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا سوال ہو تو بتائیں۔ چلیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد رکھا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد رکھا ہے؟ جی، حیدر نے صحیح بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جی حسین، جی آزمائش کے لیے، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں ایک اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے ہماری خلقت کا۔ کیا ہے آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے،
اپنی عبادت کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے اپنی خوشنودی. اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں اللہ کی عبادت کریں گے کیا حاصل ہوگا؟ کیا کہتے ہیں حیدر، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ خوش ہوں گے. شاباش. اللہ کی خوشنودی انسان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی مقصد ہے. قربت، اللہ کی قربت مقصد ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ حیدر آپ بتائیں. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں. شاباش. جی تو اللہ کی قربت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، احکامات دین کی پیروی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی قربت حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہمارے اوپر. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم کہاں سے حاصل کریں، کیسے پتہ چلے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم خود تو رابطے میں نہیں ہے نا. آپ میں سے کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کسی کا؟ کسی کے پاس نمبر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے حاصل کریں گے ہم؟ جی بتائیں حسین، آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب ہمارے اوپر واجب کی ہیں ان کو انجام دے کے، اور جس چیزوں کو روکا ہے اس سے منع ہو کر، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے نمائندے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو ہمارے اوپر نازل کیا، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر جگہ پر، ہر دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل کیا، ٹھیک ہے. انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ چلا، اماموں کا سلسلہ چلا، ٹھیک ہے. اور پھر جب امام نہ رہے، امام آخری امام زمان حضرت محمد مہدی علیہ السلام ہیں، وہ بھی پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کل کے روزمرہ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ ہم کس سے پوچھیں گے؟ بتائیں. تو امام نے خود طریقہ بتایا تھا. کیا طریقہ بتایا تھا؟ کہ امام جاتے وقت جب غیبت صغریٰ میں گئے تھے تو اپنے 4 مخصوص نائبین، پھر انہی نائبین کے آگے جو مختلف علاقوں میں نائبین تھے جو پہلے سے امام کے مقرر کرتا تھے، یہ نائبین ان سے رابطے میں تھے. وہ نائبین کون تھے؟ 4 نائبین. پہلے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، دوسرے ابو القاسم حسین بن روح، تیسرے ابو الحسن علی بن محمد سمری، چوتھے ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، ٹھیک ہے. یہ نام میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو آشنائی ہو جائے. یہ نمائندے امام زمان جب غیبت صغریٰ میں گئے. غیبت صغریٰ سے کیا مراد؟ ہاں اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ. غیبت صغریٰ امام کی 2 غیبتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک غیبت کبریٰ ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے، ٹھیک ہے. غیبت صغریٰ چھوٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے جو امام کی غیبت ہے، کچھ عرصے کے لیے. غیبت کبریٰ کے اب تب سے امام جب گئے ہیں، اب واپسی ابھی تک امام ظاہر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس مدت کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں. پہلی تھوڑی مدت کے لیے امام غیبت پردہ غیبت میں گئے تھے تو اس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں. ماشاءاللہ علی نے اچھا سوال کیا ہے. جی اب امام کی غیبت کبریٰ کے بعد امام نے کیا بتایا تھا کہ جو بھی عالم دین، فقیہ، مجتہد ہوگا اپنے احکام دین اس سے پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور مجتہدین سے ہم کیسے رجوع کر سکتے ہیں وہ پھر اس کے طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے کسی لیکچر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں آپ کا کیا کوشچن ہے؟ قربتاً اللہ کا مقصد کیا ہے؟ جی انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، صحیح ہے. اور اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کے اور اس آزمائش کے پورا ہونے کے موفقیت جسے کہتے ہیں، کامیابی ملنے کے صورت میں کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ٹھیک ہے. اور جو اس پہ موفق نہیں ہوں گے
جو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملے گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اور جزا کے لیے جنت بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے, سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, اور میری دعا ہے کہ ہم تمام مومنین جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں اور جنت میں جا سکیں. ٹھیک ہے, اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان احکامات کو حاصل کرنے کے لیے عالم, فقیہ, مجتہد کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان مسائل میں ہم نے کیا کرنا ہے, فروع دین میں ہم نے مجتہد کی تقلید کرنی ہے, کیونکہ اسی کے بتائے ہوئے طریقے جو اس نے قرآن سے, احادیث سے سمجھا ہے, اسی مجتہد کے طریقے پہ عمل کر کے, انہی کے فتاویٰ پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ آیا پہ